बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे, और दुआ है कि अल्लाह पाक आपके शौक़ को हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे ऐसे भी कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि हमारा तीतर चक्री में बैठ जाता है और टांगों से कमज़ोरी दिखाना शुरू कर देता है, टांगों से लड़खड़ाना शुरू कर देता है, अपनी परियां बिल्कुल नीचे फेंक देता है, कमज़ोरी का शिकार है, कमज़ोरी दिखाता है। तो अक्सर चक्री में ज़्यादातर बैठता है, फिर आवाज़ लगाता है और फाइनल टाइम बिल्कुल भी कोई परफॉर्मेंस नहीं देता। हालांकि तीतर अच्छा है, इसी तीतर ने पीछे परफॉर्म भी किया हुआ है। उन तीतरों के लिए बड़ा अच्छा और बड़ा मुफीद घोटा बताने लगा हूँ। आपने वो घोटा बना लेना है। उसके लिए 4-5 चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। बनाने का तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। चीज़ें बताने से पहले, नुस्खा बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। दोस्तों, ये दो वजूहत होती हैं तीतर के बैठने की और टांगों से लड़खड़ाने की। एक तीतर बहुत ज़्यादा अंदर से हीट अप हो जाता है, ऊपर से गर्मी भी होती है, और आप क्या करते हैं कि आप तीतर को गर्म पानी भी लगाया होता है, ऊपर से गर्मी भी होती है। आप ये कहते हैं कि हमारा तीतर गर्म चलता है तो हम गर्म पानी लगाएंगे या गर्म गोली लगाएंगे तो उससे तीतर हमारा अच्छी आवाज़ें लगाएगा। होता ये है कि उसके उलट हो जाता है, उसके बरअक्स हो जाता है। वो गर्म गोली और ऊपर से गर्म पानी और ऊपर से गर्मी तीतर को निढाल कर देती है, बीमार कर देती है, लाग़र कर देती है। तो ये जून जुलाई ये ऐसे महीने हैं जिनमें अच्छे से अच्छा तीतर अपना परफॉर्म थोड़ी सी पीछे कर जाता है, यानी कि 300 प्लस वाला तीतर 250 पे आ जाता है। इतनी शदीद गर्मी होती है जिसकी वजह से तीतर आवाज़ें नहीं लगाते। तो अभी कल ही पीछे इतवार को मैच हुआ पेशावर में, 233 वाला तीतर फर्स्ट लगा। जो आम रूटीन में 12वें 14वें नंबर पे तीतर लगते हैं इन आवाज़ों पे, तो वही तीतर 233 आवाज़ लगा के फर्स्ट लगा। वही तीतर 300 प्लस वाला तीतर था। तो इस तरह है कि ऐसे इन दिनों में तीतर पीछे आते हैं। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके लिए बड़ा मुफीद और बड़ा बेहतरीन गोली भी बताऊंगा आपको, और बड़ा अच्छा पानी भी, घोटा भी बताऊंगा। घोटा यह है कि चक्री के अंदर भी आपने लगाना है और 4 दिन पहले भी आपने इसको वही घोटा पिलाना है। लेकिन जो 4 दिन पहले वाला बना होगा वो आपने 3 दिन पिलाना है, और जो चक्री के लिए बनाएंगे वो आपने बना लेना है जी बिल्कुल फ्रेश, यानी कि चक्री के अंदर फ्रेश होना चाहिए। घोटे के लिए आप सुन लें जी आपने क्या क्या चीज़ लेके आनी है। 2 बादाम लेके आने हैं, सब्ज़ इलायची लेके आनी है, खसखस लेके आनी है, अर्के गुलाब लेके आना है, बकरी का दूध चाहिए, और उसके लिए खरफा पंसार से मिलता है वो चाहिए। तो आपने 3 चीज़ें भिगो लेनी है, और उसमें क्या करना है, आपने 2 बादाम भिगो लेने हैं, और सब्ज़ इलायची जो है उसके भी बीज आपने अर्के गुलाब में 4-5 कतरे हों जिसमें वो सब्ज़ इलायची के बीज हैं वो डिप हो जाएं, वो आपने डिप कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अर्के बादाम 12 घंटे भिगोए हुए हों और सब्ज़ इलायची के भी अर्के गुलाब में वो भिगोए हुए हों बीज भी। ये 2 चीज़ें आपने भिगोनी है। और जो खसखस है और खरफा है, यह आपने 2-2 चुटकियाँ लेनी हैं। ये आपने अलग से एक और कप पानी में यानी भिगोनी है, ज़्यादा पानी ना हो, तकरीबन आधा कप पानी हो, 2-2 चुटकियाँ या आधी चम्मच का चौथा हिस्सा, ये समझ लें। तो या मिकदार के हिसाब से चने बराबर आपने खसखस इस्तेमाल करनी है, चने बराबर आपने खरफा इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें आपने भिगो देनी है। ये भी 12 घंटे पानी में भिगोनी है, ठीक है। सब्ज़ इलायची के बीज जो है आपने अर्के गुलाब में भिगोने हैं। तो अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ परेशानी हो जाए, कुछ समझ ना आए, तो 1-2 मरतबा फिर देख लिया करें कि मैं किस तरह समझा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। तो आपने ये 12 घंटे आपने बादाम को भिगो लेना है। उसके बाद खसखस और खरफा आपने ये आधा कप पानी में भिगो लेना है, ये भी 12 घंटे भिगोना है। उसके बाद सब्ज़ इलायची के बीज आपने 15 से 20 मिनट अर्के गुलाब में भिगोने हैं। बकरी का दूध बॉयल हुआ हो, ठंडा हुआ हो, ठीक है। अगर बकरी का दूध नहीं मिलता आपको, गाय का भी चलेगा, भैंस का भी चलेगा, लेकिन जो 100% परफॉर्म करता है, नुस्खे में लिखा हुआ है, वो बकरी का दूध है। डब्बे शबे का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आप खालिस दूध ही, अगर आपको बकरी का नहीं मिलता तो आप खालिस दूध ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी भैंस या गाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने उसे बॉयल करके ठंडा कर लेना है। तो 2 बादाम जो आपने 12 घंटे भिगोए हुए हैं, उनको आपने खरल में डाल के खरल करना है। उसके साथ उस बकरी के दूध का
کے اندر آپ نے 2 پوٹے ڈبونے ہیں اور اس کو وتر لگانا ہے، پھر اس کو رگڑا دینا ہے، پھر آپ نے ڈبونے ہیں، پھر آپ نے وتر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بالکل ملیا میٹ ہو جائے بادام، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر خشخاش اور خرفہ ڈال دینا ہے، اس کو بھی آپ نے اسی طرح وتر لگاتے جانا ہے اور اس کو کرتے جانا ہے، کھرل کرتے جانا ہے، اتنا کھرل کرنا ہے، اتنا کھرل کرنا ہے، نہ اس میں پتہ لگے یہ بادام ہے، یہ خشخاش ہے، یہ خرفہ ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے آخر میں آپ نے سبز الائچی کے جو 3 بیج آپ نے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں ارک گلاب میں، وہ ارک گلاب بھی اس میں ڈال دینا ہے، اور تقریباً آدھا ڈھکن ارک گلاب کا ہوگا، تو آپ نے وہ بھی اس میں ارک گلاب میں ڈال دینا ہے۔ 1 منٹ میں ذرا چیک کر لوں کوئی چیز تو نہیں آ گئی۔ اچھا جی، وہ تو ارک گلاب بھی اس میں ڈال دینا ہے، اور سبز الائچی کے جو 3 بیج ہیں آپ نے آدھا گھنٹہ جو بھگو کے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں، اور اسے بھی اچھی طرح آپ نے کھرل کر لینا ہے، نہ پتہ لگے یہ سبز الائچی کے بیج ہیں، نہ پتہ لگے یہ خشخاش کی کوئی چیز ہے یا بادام کوئی چیز ہے۔ اس میں بالکل دودھ کے مانند بن جائے گا، ایک لیکوڈ بن جائے گا، آپ نے وہ تیار ہو گیا آپ کا۔ تو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے 2 انگلیوں کے پوٹوں سے اس کو وتر لگانا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اس میں الٹنا ہے۔ جب آپ الٹیں گے وہ چیز نہیں بنے گی، وہ چیز اکثر جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح بتائی جاتی ہیں، جو استادوں کی بتائی ہوئی اتھینٹک طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ طریقہ کار نئے شوقین استعمال نہیں کرتے، جن کی وجہ سے تیتر خراب ہو جاتا ہے یا نسخہ کام نہیں کرتا۔ یہ نسخہ اتنا بہترین ہے، جتنی بھی زیادہ گرمی ہوگی آپ نے 1 دن تیتر کو لگا کے دے کے آپ شام کی اس کو بلائی لیں گے تو تیتر حلق بھی نہیں مارے گا، تیتر گرمی بھی نہیں کرے گا، تیتر ٹھنڈا ٹھنڈا رہے گا، اپنا چست رہے گا، مزے میں آ کے بلائی کرے گا۔ یہ بڑی بہترین اور بڑی اچھی چیز ہے، میرا آزمودہ ہے، میں نے اسے آزمایا ہوا ہے۔ اچھا، جو تیتر یہ چکری میں بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے لیے طاقت سے بھرا ہوا خزانہ ہے، آپ نے یہ تیتر کو دینے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ایک گولی بنتی ہے جو ٹھنڈی گولی ہے، جو تیتر یعنی کہ بہت زیادہ بھاگتے دوڑتے ہیں، دوڑ دوڑ کے تھک جاتے ہیں، آخر میں جا کے آوازیں نہیں لگاتے، بس اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جس طرح ان کو فالج ہوا ہو یا پھر ان کی ٹانگوں میں بالکل دم نہ ہو، کمزوری دکھا دیتے ہیں۔ ان کمزوری کو ختم کرنے کے لیے بڑی بہترین گولی بھی ہے اس کے ساتھ، تو کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو چھوٹا سے چھوٹا کروں اور آپ کو گولی بھی بتاؤں۔ تو آپ نے 1 عدد بادام بھگویا ہوا 12 گھنٹے لے لینا ہے، اس کو کوٹ لینا ہے، اس کے اندر آپ نے 1 سبز الائچی کا بیج ڈال لینا ہے، اس کو بھی کوٹ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے بیدانہ کے 5 دانے وہ بھی آپ نے کوٹ لینے ہیں، یہ آپ نے کوٹ لیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4 دانے تربوز مغز اور خربوز مغز، 4 5 دانے آپ نے وہ بھی اس میں مسل لینے ہیں۔ 2 چاندی کے ورق آپ نے وہ بھی اس میں مسل لینے ہیں، بالکل آپ نے کھرل کر لینے ہیں، بالکل پیسٹ بنا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کشتہ نکرہ اور کشتہ کلی یہ آپ نے لے آنا ہے، آپ نے ڈالنا اتنا ہے کہ ماچس کی تیلی کے بارود جتنا، آپ نے کشتہ نکرہ بھی ڈال دینا ہے، کشتہ کلی بھی ڈال دینا ہے۔ یہ ان تیتروں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا اور مفید نسخہ ہے، جو تیتر بہت زیادہ بھاگتے ہیں، مستی کرتے ہیں اور آوازوں والی طرف نہیں جاتے، یہ گولی ان کو آوازوں والی طرف لے کے جائے گی، اور بڑی بہترین اور اچھی گولی ہے، میں نے استعمال کی ہوئی ہے۔ جو تیتر لڑ کرتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی گولی ہے، جو تیتر اپنے پر نوچتے ہیں، غصے میں بالکل لاٹو بن جاتے ہیں، ان تیتروں کے لیے بھی یہ بہت اچھی اور مفید گولی ہے۔ اس سے کھڑا ہو کے تیتر بولے گا، ٹکا کے بولے گا، یہ تیتر کو بالکل جام کر دیتی ہے، ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے سارا دن بلائی کرتا ہے، اتنی طاقت اور اتنی پاور دیتی ہے۔ تو آپ نے یہ گولی بنا لینی ہے، گولی بنا کے تیتر کو لگانی ہے، اور اس کے بعد مجھے بتانا ہے کہ ہمارے تیتر میں کوئی رزلٹ دیا ہے یا نہیں دیا، یہ کامنٹ میں آ کے آپ نے لازمی بتانا ہے، کیونکہ یہ نسخے اتنے آسانی سے نہیں ملتے، بہت مشکل سے یہ نسخے ملتے ہیں، تو آپ کو فری میں مل رہے ہیں، تو آپ ان نسخوں کی قدر کریں، ان نسخوں کی جو قدر و قیمت ہے ان استادوں کے پاس ہے جنہوں نے اپنے استادوں کے پاؤں میں بیٹھ کے سیکھا اور آج ہمارے تک فری میں وہ پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرے لیے، میرے استاد کے لیے اور میرے شوق کے لیے دعا کر دیں تاکہ میرا شوق بنا رہے، اور کامنٹ سیکشن میں آ کے لازمی آپ نے بتانا ہے کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی جو میں بتانا بھول گیا آپ کو۔ ہاں، پانی لگانے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بہت لازمی ہے بتانا، مجھے یاد نہیں رہا، ابھی مجھے یاد آیا کہ لگانا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے 3 دن پہلے، یعنی کہ اگر آپ کا میچ ہے جمعے کو، آپ نے منگل بدھ جمعرات یہ پانی لگانا ہے، اس میں کے ساتھ گولی نہیں لگانی، ٹھیک ہے۔ پھر جمعے والے دن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ پانی رات کو بنا لینا ہے اور فریج میں رکھ لینا ہے، ٹھنڈی جگہ رکھ لینا ہے، کیونکہ اس میں دودھ ہوتا ہے، دودھ پھٹ بھی جاتا ہے اکثر،
لیکن جس میں عرق گلاب ہو، سبز الائچی ملی ہو، اسے رگڑا لگا ہو تو وہ دودھ پھٹتا نہیں، صحیح رگڑا لگا ہو تو دودھ نہیں پھٹتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چیزیں یہ پانی بنا کے فریج میں رکھ لینا ہے، زیادہ ٹھنڈا کر لینا ہے تاکہ آپ چکری تک جب جائیں وہاں تک اتنا نارمل ٹمپریچر پہ آ جائے۔ تو آپ کے گھر کا رستہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں بالکل چکری کے نزدیک ان کا گھر ہوتا ہے، 15-20 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کی مسافت پہ ہوتا ہے، اور ہمارا جو جدھر بھی ہم جاتے ہیں 2.5 سے 3 گھنٹے ہمارے لگتے ہیں۔ تو میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے زیادہ ٹھنڈا کر لینا ہے تاکہ جب آپ چکری میں پہنچیں نارمل ٹمپریچر پہ آ جائے تو آپ نے وہی پانی جو آپ نے بنایا ہے، گھوٹا بنایا ہے، وہ گھوٹا آپ نے دے دینا ہے۔ اس میں ایک چیز کو اور اگر اضافہ کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اس گھوٹے کے اندر آپ نے بھنگ کے بیج یعنی تخم بیج، بھنگ بھی کہا جاتا ہے اسے، آپ نے وہ تخم بیج تقریباً 2 چٹکی آپ نے وہ بھی اس میں کھرل کر لینی ہے، ان کو بھگونا وغیرہ نہیں ہے، وہ سوکھی آپ نے اس میں ڈال کے اس کو کھرل کر لینا ہے۔ تو یہ چیزیں ہو گئیں۔ تو آپ نے لازمی مجھے یقین ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے ایک لائک ایک کامنٹ لازمی کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں کی صورت میں ملتی رہے۔ تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔